بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں بیان کردہ منافقین کی حرکات کو ہم ذکر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے متعلق ایک پوری سورۃ المنافقون اتاری، جس کا پس منظر یہ ہوا کہ قبیلہ بنو مصطلق، یہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر یہ لوگ رہتے تھے، اور ان لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح بھی، کچھ عہد نامہ اور کچھ شرائط پر صلح بھی کی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے عہد شکنی کی اور انہوں نے یہ چال چلی جس کا پیارے نبی کو علم ہو گیا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری کرنے لگ گئے۔ تو جب پیارے نبی کو یہ پتہ چلا کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر وہاں تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور کچھ جنگ کے بعد ان کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور کچھ دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک چشمہ پر پڑاؤ ڈالے رکھا اور رکے رہے۔ اب اس دوران ایسا ہوا کہ ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی، یہ دو مسلمان صحابہ کرام پانی کے معاملے میں کسی بات پر آپس میں جھگڑ پڑے، اور وہ جھگڑے اور اتنی بات بڑھی کہ ہاتھا پائی پہ آ گئی بات، اور پھر مہاجر صحابی نے اپنے مہاجرین کو آواز دینا شروع کر دی اور انصاری صحابی نے انصار صحابہ کرام کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی، پیارے نبی تشریف لائے اور فرمایا کہ قومیت اور عصبیت کی بنا پر آواز لگانا یہ تو بڑی ہی ناپسندیدہ، اور اس کو تو اسلام نے ختم کر دیا ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اور یہ بڑا بدبودار نعرہ ہے، پیارے نبی نے فرمایا۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کے آپس میں صلح کروا دی اور یہ سبق دے دیا کہ مسلمان جو مظلوم ہوگا اس کی سارے مسلمان مدد کریں گے، بھلے وہ کسی قوم اور قبیلہ سے ہو، اور جو ظالم ہوگا اس کا ہاتھ روکیں گے اور اس کو سمجھائیں گے۔ اب یہ بات ختم ہو گئی، لیکن اس مجمع میں منافقین بھی مدینہ منورہ سے ساتھ کچھ منافقین بھی آئے تھے، مال اور مال غنیمت کے حاصل کرنے کی غرض سے، اور ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، یہ ان کا سردار تھا۔ اب ایک مجلس میں جب اس کو یہ پتہ چلا کہ اس طرح مہاجرین اور انصار کا یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ لڑائی ہوئی ہے، تو وہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اسی کے گروہ کے، اور اس میں ایک صحابی جو چھوٹی عمر کے حضرت زید ابن ارقم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ عبداللہ ابن ابی سب سے کہنے لگا کہ یہ جو مہاجرین ہیں یہ تمہارے سر پر اس لیے چڑھ گئے کہ تم نے ان کو جگہ دی، گھر دیا، مال و دولت دیا اور ان کا ساتھ دیا، تو تم اگر ان کا ساتھ نہ دیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی کہ یہ تمہارے ساتھ جھگڑتے یہ مہاجرین۔ اور پھر باتوں باتوں میں کہا کہ جو عزت والے لوگ ہیں مدینہ منورہ میں، جو ہم رہنے والے ہیں، ہم ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے مدینہ منورہ سے، نعوذ باللہ، اس نے یہ بھی کہہ دیا۔ اب وہ جو حضرت زید ابن ارقم تھے رضی اللہ عنہ، وہ اس مجلس میں یہ بات برداشت نہ کر سکے کہ یہ اپنے آپ کو تو عزت والا کہہ رہا ہے، اور پیارے نبی کے جو صحابہ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو یہ ذلیل کہہ رہا ہے، تو اس مجلس میں بول پڑے اور کہا کہ تو ذلیل ہے، پیارے نبی تو عزت والے ہیں۔ اور وہاں سے اٹھے اور جا کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات سنا دی کہ یا رسول اللہ، اس عبداللہ ابن ابی نے یہ باتیں کی ہیں۔ پیارے نبی نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا، تو وہ تو منافقوں کا سردار، منافقین کی تو عادت ہے، تو اس نے قسمیں کھائیں اس بات پر کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے تو اس طرح بات کی تھی، یہ بچہ ہے، یہ سمجھ نہ سکا اس بات کو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سمجھے کہ یہ کچھ صحابہ نے بھی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، اس لیے انہوں نے یہ بات کر دی۔ اب حضرت زید ابن ارقم بیچارے شرمندہ ہوئے کہ اس ظالم نے مجھے جھوٹا کر دیا پیارے نبی کے سامنے، اور خود سچا ہو گیا، حالانکہ یہ کذاب ہے، اس نے تو جھوٹ بولا ہے اور اس نے تو یہ باتیں کی ہیں۔ اب وہاں سے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو لے کر نکلے مدینہ منورہ کی طرف،
تو راستے میں مدینہ منورہ کے قریب، مدینہ منورہ سے پہلے ہی اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی، جس میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی تصدیق فرما دی، اور ان منافقین کے جو باتیں تھیں اور جو ان کے جھوٹے پروپیگنڈے تھے، اللہ نے ان کو ظاہر کر دیا۔ عجیب بات معزز سامعین بتائیں آپ کو کہ جب یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں بار بار اپنی سواری کو پیارے نبی کی سواری کے قریب لاتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں اور یہ جو واقعہ ہوا ہے ضرور قرآن پاک میں اتاریں گے، اور اللہ ضرور میرے ہیں تصدیق فرمائیں گے۔ تو میں پیارے نبی کے قریب بار بار آتا تھا راستے میں، تاکہ دیکھوں کہ شاید اب وحی نازل ہو، اب وحی اترے اور پیارے نبی مجھے بلا کر کہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ میں پیارے نبی کے قریب تھا جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ پیارے نبی پر وحی کے اثرات، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات مجھے نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے، تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل کر دی ہے اور مجھے میری مدد فرما دی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اور بلا کر مجھے قریب کر کے میرے کان میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی ہے اور اللہ نے آپ کی تصدیق کر دی ہے۔ تو حضرت زید بن ارقم بڑے خوش ہوئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت بیان فرما دی، تو اسی عبداللہ ابن ابی منافق کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے پیارے نبی سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، میں نعوذ باللہ میں اپنے والد کو یہ جو گستاخ ہے میں اس کی گردن اتار دوں، کیونکہ صحابہ کرام کے سامنے تو پیارے نبی کی محبت کے سامنے تو ساری محبتیں ہیں تھی، بھلے والد تھا بھلے والدہ، پیارے نبی نے اجازت نہ دی۔ پھر یہی عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ان کے بیٹے سچے مسلمان تھے، منافق کے بیٹے، انہوں نے مدینہ منورہ سے پہلے اپنے والد کے اونٹ کو روک لیا اور بٹھا لیا سواری کو، کہا پہلے اس بات پہ اقرار کر کہ تو ذلیل ہے اور پیارے نبی عزت والے ہیں، تو اس بات کا اقرار جب تک نہیں کرتا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو پھر اس نے اقرار کیا کہ ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں، اور پھر چھوڑا اس نے اپنے والد کو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ منافقون کی یہ آیات نازل فرمائیں کہ جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ انک لرسول، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں، یہ اپنی باتوں میں جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا رکھا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن ابی نے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ پیارے نبی سے کہ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت برے ہیں وہ کام جو لوگ کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ شروع میں بظاہر ایمان لے آئے، پھر انہوں نے کفر اپنا لیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ نتیجہ یہ کہ یہ لوگ حق بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ یہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود ہی منتشر ہو جائیں گے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کے ہیں۔ لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کو لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا ہے وہ وہاں سے ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، حالانکہ عزت تو اللہ ہی کو حاصل ہے اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، لیکن منافق لوگ جانتے نہیں، ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے کہ عزت تو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین کے مقدر میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔